اچھا جی، ایک بات عموماً کہی جاتی ہے کہ سونے نے بلایا تو جائیں گے، یعنی حج عمرہ کے لیے سونے نے بلایا تو جائیں گے۔ یہاں سونے سے مراد نبی علیہ السلام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا تو جائیں گے۔ اگر بالفرض اس اصول کو لے لیا جائے کہ نبی علیہ السلام بلاتے ہیں یا اللہ بلاتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ کتنے ایسے ہیں جن کی ساری کمائی لوٹ کھسوٹ کی ہوتی ہے، ناجائز حرام طریقے سے ان کی کمائی ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو رشوت خور ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کے حق جائیدادیں ہڑپ کر کے وہاں جاتے ہیں، تو پھر انہیں کون بلاتا ہے؟ اور ایون کے بعض کیسز میں دیکھا گیا کہ حرم پاک میں جو ہے نا جیب کترے بھی ہوتے ہیں، کئیوں کی وہاں جو ہے نا جیب کتر لی گئی، ان کا سامان چرا لیا گیا، تو پھر انہیں کون بلاتا ہے؟ یا جو ادھر سے حرام کی کمائی سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ قطعاً یہ نہیں کہیں گے کہ انہیں نبی علیہ السلام یا اللہ بلاتا ہے۔ تو یہ سرے سے یہ اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے کہ کوئی بلاوا آتا ہے۔ اللہ نے تو ایک حکم دے دیا ہے، ایک اصول مقرر کر دیا ہے، وَلِلَّهِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ اتنی سی بات ہے، حکم دے دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ استطاعت رکھتے ہو، آپ کی سیر ٹھیک ہے، آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں، آپ جائیں، آپ پہ لازم ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے اگینسٹ ایک حاجی کے تعارف میں یہ فرمایا کہ ایک شخص جو دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، سفر کی وجہ سے اس کے جسم پر تھکن کے آثار ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، خستہ حالی کا شکار ہو، مہینوں کی مسافت سے اس کے جسم پر میل کچیل کی تہیں چڑھی ہوئی ہوں، اور وہ وہاں پہنچ کے ہاتھ اٹھائے یا رب کی صدائیں لگاتا ہے، تو بھلا اللہ کیوں کر اس کی دعائیں قبول کرے گا؟ اگرچہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا لباس حرام کی کمائی کا ہے، تو یہاں تو نفی ہوگی، گویا کوئی بلاوا بلوا نہیں آتا۔ بس اللہ پاک نے ایک قانون دے دیا ہے، ایک حکم فرما دیا، جو اس پہ پورا اترتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ یہ بالکل اللاجیکل، غیر معقول اور من چاہی بات ہے، کوئی بلاوا نہیں آتا۔